ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في محكم تنزيله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرمائی. ہم نے اپنی سعی کے مطابق، کوشش کے مطابق رمضان کو پانے کی کوشش کی، اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی. بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے متعلق، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. جو کوئی شخص آج اپنے اعمال میں بلائیاں پاتا ہے، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے، وہ اس میں نیکیاں پاتا ہے اور اس کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، فلیحمد اللہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز اپنے نامہ اعمال میں پاتا ہے، نامہ اعمال میں اگر نیکیاں نہ ہوں تو اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس میں انسان کے برے اعمال ہوں گے.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ومن وجد غیر ذالک، جو اپنے نامہ اعمال کو اپنے جنت میں جانے کا ذریعہ نہ بنا سکا اور نہ آج اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکا، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اللہ سے کسی بات کا شکوہ نہ کرے، وہ اللہ کو مورد الزام نہ ٹھہرائے، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے جب انسان کے پاس سوائے دو چیزوں کے کچھ نہیں ہوگا، یا تو انسان کے ساتھ بلائی والا معاملہ کیا جائے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور یا پھر اس کے ساتھ اس کے علاوہ معاملہ کیا جائے گا تو اس وقت انسان کے پاس سوائے کف افسوس ملنے کے کچھ نہیں ہوگا، افسوس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، جب انسان کا کسی بھی چیز میں امتحان لیا جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے اس میں سے دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، یا تو یکرم الرجل، اس کو مسند اعزاز پہ بٹھایا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، وہ اپنا رزلٹ لوگوں سے شیئر کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال کتنا خوبصورت ہے، میں نے ٹاپ کیا ہے، میں نے بڑے اچھے مارکس لیے ہیں، میں نے اتنے سٹارز لیے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، اگر انسان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا یکرم الرجل او یوہان، یا پھر انسان کے ساتھ ذلت والا معاملہ ہوتا ہے، یہ عزت اور یہ ذلت، یہ قیامت کے دن کی عزت افزائی یا قیامت کے دن کی رسوائی آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے رمضان جیسی عظیم سعادت نصیب فرمائی، اور اس کے بعد بھی میری اور آپ کی طرح وہ الحمدللہ بقید حیات ہیں، زندگی کی ساعتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آج بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک نتیجہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں تو قیامت والے دن اپنے آپ کو معززین میں شامل کروا لیں، اور چاہیں تو اپنے لیے دوسرے رستے کا انتخاب کر لیں جس میں سوائے رسوائی اور ذلت کے اور ہمیشگی کی ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت کی بات ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے اس بات کا اقرار کر لیا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی۔ نتائج بڑے خوبصورت ہیں، یہ بات کہنے کے اور اس کے اوپر قائم ہو جانے کے بڑے خوبصورت نتائج اللہ نے ذکر فرمائے۔ جب انسان اپنی زبان سے یہ کہہ لیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر استقامت اختیار کر لیتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے کیا لے کر آتے ہیں؟
دوسری حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، یتدارسونہ بینہم یتلون کتاب اللہ حفت علیہم الملائکہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز فیڈ ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو واچ کرتا ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ان کا مائنڈ بن جاتا ہے، اور یہ بات ایمان کی علامت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کی رحمت کے ساتھ ایسی مجلسوں کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں، ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ غشیت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ خیر بات دوسری طرف نہ چلی جائے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہ بات اقرار کر لیتے ہیں کہ ان کا رب اللہ ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلا رزلٹ اس کا کیا ملتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور آ کر کیا اعلان کرتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اب تمہیں کسی بات کا غم نہ کھائے، اب تمہارا ہر قسم کا خوف ختم کر دیا گیا ہے، اب تمہیں کسی غم سے دوچار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو آج کی اس مجلس میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا معنی کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو بڑا آسان سا لگتا ہے، بڑی آسان سی بات لگتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہم سب مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں میرا رب اللہ ہے، آپ بھی مانتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت بھی شاید زبانی طور پر وہ اختیار کرتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہی الفاظ وارد ہیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بات کی نصیحت فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اس بات کا اقرار کر لو کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم جنت میں چلے جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کتنی آسان اور چھوٹی سی بات ہے نا۔ اصل اس کا معنی کیا ہے؟ جب انسان نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے، سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمارے پاس دنیا میں جو کچھ بھی فیسلٹیز ہیں، جو کچھ نعمتیں اور آسائشیں ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم ہیں، ہماری وہ فخر والی اولاد ہے جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، ہماری وہ فیملی اور قبیلہ ہے، ہمارے ایسٹس ہیں، ہماری پراپرٹیز ہیں، ہماری جائیدادیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ ہے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے موقع پر جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا سکھایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جب آپ یہ کہہ دیں گے میری نماز، میری قربانی، اور اس کے بعد اگلے الفاظ پہ غور کیجیے گا، صلاتی ونسکی ومحیای،
حیات سے یہ لفظ ہے. حیات کا معنی ہوتا ہے زندگی. ومحیا یا میری لائف، میری زندگی. ومماتی میرے مرنے کا مقصد. دنیا میں آنے کا اور دنیا سے جانے کا مقصد صرف اللہ ہے. جتنے بھی اعمال انسان دنیا کے اندر مذہبی اعتبار سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور معذرت کے ساتھ میں نے اور آپ نے یہ تقسیم کر رکھی ہے. اس پوائنٹ کو تھوڑا سا سمجھیے گا. اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پوائنٹ مجھے بھی سمجھا دے. دنیا سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے. میری سمجھ میں یہ نقطہ آج تک نہیں آیا، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیسے میں نے مذہب کا نام آپ کے سامنے لیا، تو ہم مسلمان ویسے تو بہت سے حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو بڑی قسموں میں ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے. ایک دیندار مسلمان اور ایک دنیا دار مسلمان. یہ دنیا دار مسلمان کیا ہوتا ہے مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا. سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ تو ایمان والے ہی ہوتے ہیں، وہ تو سارے مذہبی ہوتے ہیں، وہ تو سارے دیندار ہی ہوتے ہیں. اب ذرا اس بات کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کیجئے. جب کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، تو گویا کہ ہمارا مالک وہ ہے، پیدا اس نے کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے، کھانا پینا وہ دیتا ہے، لائف کی چابی اس کے پاس ہے، کنٹرول اس کے پاس ہے. وہ جب چاہے ہمارا سوئچ آف کر دے، وہ جب چاہے ہمیں واپس بلا لے، وہ جب چاہے ہمیں بغیر میری اور آپ کی مرضی کے کسی بھی بڑی سے بڑی بیماری کا شکار کر دے. وہ جب چاہے چند لمحات میں ہماری زندگی بھر کے ایسٹ سے ہمیں محروم کر دے. ہوتا ہے نا ایسا؟ وہ جب چاہے بیٹھے بٹھائے ہمیں امیر کبیر کر دے. ایمان سے بتائیے زندگی کا کون سا پوائنٹ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، سب کچھ دینے والا وہ ہے، لینے والا وہ ہے، رب وہ ہے. تو ثم استقاموا، پھر اس کے بعد میری اور آپ کی مرضی کیا معنی رکھتی ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، ہم سب یہی کرتے ہیں. اس کے بعد میں اپنی مرضی کی لائف گزارتا ہوں، آپ اپنی مرضی کی لائف گزارتے ہیں. مسلمان اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، مرضی کا دین بنا لیتے ہیں. جو ان کے سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو نہیں سمجھ میں آتا وہ نہیں کرتے. تو بتائیے کہ پھر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہے؟ پھر دیندار ہونے کا معنی کیا ہے؟ پھر مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک صحابی مجھے دکھا دیجئے رضی اللہ عنہ. ایک صحابی، زیادہ نہیں، میں نے 10 12 15 نہیں گئے، صرف ایک صحابی مجھے دکھا دیجئے جو دنیا دار صحابی تھا. اور ہم نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ شاید صحابہ کو تو سب کو اللہ رب العزت نے مولوی پیدا کیا تھا، ان کو تو بزنس کا پتہ ہی نہیں تھا، شاید تجارت کا نہیں پتہ تھا، وہ دنیا کے ٹرینڈ کو نہیں جانتے تھے، ٹریڈیشن کو نہیں جانتے تھے، ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے تھے. اللہ کی قسم ان کی زندگیوں میں سے ایک ایک مثال اگر ہمارے سامنے آ جائے ہماری پوری لائف بھسم ہو جاتی ہے. ذرا سا تصور کیجئے نا ان کی تجارت. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر ملتی ہے. ذرا ان کے ایسٹس کا اندازہ لگائیے گا، ایسٹس کیا ہے ان کے پاس، تجارت کتنی ہے. خبر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے جو بیر روما، جو کنواں اس وقت یہود کے پاس تھا، مسلمان پانی پیتے وقت ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، یہود ان کو پریشان کرتے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں ہے. اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں کہ جو بیر روما کو آزاد کروا کے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے.
ایک صحابی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم تو شاید ہم میں سے کوئی کر سکے یا نہ کر سکے. ذہن میں آیا کہ عثمان کو اگر یہ خبر ملے تو عثمان کے پاس ایسے ایسٹس بھی ہیں, اتنے اثاثہ جات ہیں ان کے پاس, اللہ نے اتنا ان کو مال و دولت سے نوازا ہے, عثمان یہ کام کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری سنی, جا کے عثمان کو بتا دی رضی اللہ تعالیٰ. عثمان نے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نہیں سنی, خبر پہنچی ہے. جیسے آج کل ہمیں احادیث ملتی ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ کے بیان کردہ روایات آج ہم علماء کی زبان سے سنتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا, کیونکہ ہم اس کے بعد کہتے ہیں ہاں میں دیکھوں گا, میں پوچھوں گا. پتہ نہیں کہاں سے پوچھیں گے, پتہ نہیں کہاں سے دیکھیں گے. وہ معیار جو علماء کے پاس بھی نہیں ہے, جن علماء نے آپ کو حدیث بتائی ہے, جنہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث آپ کو امانت سے بیان کی ہے, آپ کا کرائیٹیریا اتنا مضبوط ہے, اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ اس کے بعد بھی کہتے ہیں ہاں میں دیکھوں گا. دیکھتے ہوں گے آپ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا کہ میں دیکھوں گا. اس صحابی کی زبان سے وہ بات سنی, سیدھے یہود کے پاس جا کے ان سے کہا کہ بولو بیر روما کی قیمت کیا مانگتے ہو. یہود نے کہا لو جی آج تو مسلمان پھنس گئے, ضرورت مند ہیں, جتنی چاہو بولی بڑھا دو. بڑھا دی 30,000 درہم. تصور کیجئے ذرا, آج جو درہم رائج ہے ذرا اسی کو تصور کر لیں. اس وقت تو بہت مہنگائی کا زمانہ تھا, ظاہر لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا. آج کے درہم سے آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ 30,000 درہم کے کتنے پیسے بنتے ہیں. کم از کم 40 کے قریب درہم ہے, تو 30,000 کے ساتھ ذرا ملٹیپلائی کیجئے اس کو. انہوں نے اپنی طرف سے بہت ہائی فائی قسم کی قیمت اس کی مقرر کی. عثمان نے کہا یہ اٹھاؤ 30,000 درہم, اور آج کے بعد خبردار جو بیر روما کی طرف کو یہودی نظر اٹھا کے بھی دیکھے. آج کے بعد یہ مسلمانوں کا ایسٹ ہے, آج کے بعد یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے. ذرا ہم تصور کریں, ہم میں سے کس کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے, کس کا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ وہ اتنی بڑی سطح پر ایک دم سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر سکے. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, اللہ ان کی قبول فرمائے, اللہ ان کو مزید ہمت دے, اور باقی لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ذرا تصور کیجئے جس بات کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا, جہاں سے بات ہم نے سٹارٹ کی تھی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ تو سارے مولوی تھے, ان کو دنیا داری کا نہیں پتا تھا. آج ہمیں دنیا داری کا پتا ہے, ہمیں دینداری کا پتا ہے. جو دین اس وقت نہیں تھا آج ہم نے وہ دین بنا لیا, جو اس وقت دنیا داری کے اصول نہیں تھے وہ آج ہم نے دنیا داری کے اصول بنا لیے, اور ہم نے اپنے آپ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا, ایک دیندار مسلمان اور ایک دنیا دار مسلمان. اللہ کی قسم, اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو معاف فرما دے, مسلمان کا معنی ہی دیندار ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 3 پارے کے پہلے پیج پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے. جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کر لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بالعروۃ الوثقی, ایک مضبوط کڑے میں آ جاتے ہیں, ایک مضبوط رنگ اور حصار میں آ جاتے ہیں, جس کا معنی یہ ہے کہ اب ان کی اپنی مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی. ان کا کاروبار اللہ کی مرضی کے مطابق, ان کی رشتہ داریاں اللہ کی مرضی کے مطابق, ان کا رہن سہن اللہ کی مرضی کے مطابق. وہ ٹرینڈ کو نہیں دیکھتے, وہ اللہ کے احکام کو دیکھتے ہیں. وہ بزنس کو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے کہ اس میں مالی مفادات کتنے ہیں, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اتنا پیسہ رکھنے سے منتھلی ہمیں اتنا مارک اپ مل سکتا ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے, سو مجھے نہیں کرنا. اللہ کو اللہ مان لینے کا مطلب یہ ہے, اگر اسی طرح سے میں نے اور آپ نے اپنا رمضان گزارا ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, اور اگر نہیں تو پھر آج بھی وقت ہے. اگر رمضان نے ہماری لائف میں یہ چینج پیدا کر دیا ہے, ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لی, ہم نے وہ سارے گناہ چھوڑ دیے, اب ہمارا کسی گناہ سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے توبہ کر لی ہے, سود کھاتے تھے چھوڑ دیا, اللہ کی مرضی کے خلاف کاروبار کرتے تھے چھوڑ دیا ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف رشتہ داریوں سے تعلق واسطہ رکھتے تھے, یعنی جہاں اللہ نے ملانے کا حکم دیا نہیں ملاتے تھے, اللہ کی مرضی کے بغیر اس کو کاٹتے تھے,
وہ ہم نے سب چھوڑ دیا ہے. جن لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اب نہیں دیتے, جن کو چیٹ کرتے تھے اب نہیں کرتے. ہمیں پتا تھا کہ ہم زہر بیچ رہے ہیں, اس کے باوجود بیچ رہے تھے کیونکہ احساس نہیں تھا. اگر رمضان نے یہ احساس میرے اور آپ کے اندر بیدار کر دیا ہے تو اللہ کی قسم اللہ کا شکر ادا کیجیے. جو حدیث میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی, من وجد خیرا فلیحمد اللہ, جو اپنی لائف میں یہ چینج پاتا ہے رمضان کے گزرنے کے بعد, نشانی ہے کہ اس کا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. یہ نشانی سمجھ لیجیے. رمضان گزرنے کے بعد اگر آپ کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط جڑ چکا ہے کہ اب آپ نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی ہے, اب آپ اپنی ہر چیز کا معیار اللہ کے حکم کے مطابق بناتے ہیں, اب آپ اپنی لائف اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں. اس سے پہلے آپ کے دل میں گناہوں کے احساس نہیں تھا, رمضان میں وہ احساس پیدا ہوا تو آپ نے اس کو اسٹل کر لیا, آپ نے اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی. احادیث میں جتنی بھی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی ہے, ان سب میں ایک کامن چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھے, ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے سارے گناہ معاف. من قام رمضان, جس نے رمضان کا قیام کیا, ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کا پچھلا سب کچھ معاف. من قام لیلۃ القدر, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا, ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, سب کچھ معاف, سب کچھ معاف. اللہ رب العزت نے بھی کیا بیان فرمایا, تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم سب کچھ معاف کروا لو, لعلکم تتقون, متقی بن جاؤ. متقی بننے کا معنی پچھلا سب کچھ معاف. جس نے امام کے ساتھ قیام کیا, من قام مع الامام حتى ينصرف غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلا سب کچھ معاف. پچھلا سب کچھ کیسے معاف؟ ہر حدیث میں ایمانا واحتسابا, ایمان ہے ربنا اللہ, جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر ایمان ہے, ایمان کا معنی کہ ربنا اللہ, اللہ از واچنگ می, اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, وہ میرا نگران ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا نا, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کو یاد رکھ لو. ہر وقت اکیلے میں ہو, تنہائی میں ہو, لوگوں کے ساتھ ہو, گیدرنگ میں ہو, بزنس میں ہو, کاروبار میں ہو, مارکیٹ میں ہو, گھر پہ ہو, کہیں پر بھی ہو, اللہ کو نہیں بھولنا. بس کچھ بھی کرنے لگو تو سوچ لینا کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. شبیر نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھتا, اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا. انسان کی تنہائیوں میں بھی اللہ انسان کے ساتھ ہوتا. یہ بات یاد رکھ لو. ربنا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب بھی آپ اکیلے کسی بھی جگہ پر ہوں, کچھ بھی غلط کرنے لگیں, کچھ بھی صحیح کرنے لگیں, تو آپ امیجن کر لیجئے ایمان کے ساتھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پھر کیا ہوگا؟ یحفظک, پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے. احفظ اللہ, اگلی حدیث میں اگلے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جہاں ڈرنے کا مقام تھا تم نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس وجہ سے تم نے گناہ چھوڑ دیا, اس وجہ سے تم نے چیٹ کرنا چھوڑ دیا, اس وجہ سے حرام بیچنا چھوڑ دیا, اس وجہ سے حرام کاروبار سے توبہ کر لی, اس وجہ سے انٹرسٹ چھوڑ دیا, سود چھوڑ دیا, رشوت چھوڑ دی. اور یاد رکھ لیجئے, اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ایمان کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے. اگر میں نے اور آپ نے, جیسا کہ ہم نے دیندار اور دنیا دار کی دو چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لیا ہے, اگر میں نے اور آپ نے صرف نماز پڑھنے کو, روزہ رکھنے کو, زکوٰۃ دینے کو, حج کرنے کو, عمرہ کرنے کو صرف دین سمجھ رکھا ہے تو اپنے ذہن سے یہ بھول نکال دیجئے. یہ پارٹ آف اسلام ضرور ہے, یہ اسلام کی بلڈنگ اور اسلام کے پلر ضرور ہیں, لیکن صرف اسلام نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق, اس آیت کو پڑھیے سورۃ البقرہ میں. اللہ نے اسلام کی راہیں اتنی بیان فرمائی ہیں کہ آپ کا پورا سماج, آپ کی پوری سوسائٹی, آپ کا پورا معاشرہ اس کے اندر آتا ہے. اگر آپ مسکینوں کو نہیں دیکھتے تو بھول جائیں کہ آپ ایمان پر ہیں. اگر آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تو آپ بھول جائیں کہ آپ اسلام پر ہیں. بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, اس کو پراپرٹی جائیداد سے محروم کرتے ہیں تو بھول جائیے
آپ کی نمازیں اور روزے کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دے کر حج کرنے جاتے ہیں تو معذرت کے ساتھ بھول جائیے اللہ کے ہاں حج کا کوئی ثواب ہوتا ہے۔ اگر عمرہ کرنے لوگوں کو چیٹ کر کے جاتے ہیں، لوگوں کا خون نچوڑ کے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو بھول جائیے اللہ کو ایسا عمرہ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ایسے بندے کی دعا بھی قبول نہیں ہے جو حرام کھا کے جاتا ہے، لمبا سفر کر کے پہنچتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، بیت اللہ کی چادر کو تھام لیتا ہے، اس کو تھام کے اللہ کے سامنے یا ربی یا ربی یا ربی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے کہیں سے بحری جہاز کے ذریعے سفر کیا، کہیں گھوڑے کے ذریعے کیا، کہیں اونٹ کے ذریعے کیا، اور آج کل تو بڑا لگژری قسم کا جو ہے وہ ٹریولنگ ہے، وہ سب کر کے انسان پہنچا وہاں پہ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہنچا، بیت اللہ کی چادر پکڑ لی، اللہ سے آنسو بہا بہا کے رو رو کے دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملبسو حرام مشربو حرام غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، پرورش حرام کی، اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ حرام کھا کے ہم نمازیں پڑھتے ہوں گے تو اللہ ہماری نمازیں قبول کر لیں گے؟ جب ہم لوگوں کو چیٹ کر کے آئیں گے، لوگوں کو دھوکہ دے کر آئیں گے، تو خدا را اسلام کی صحیح تصویر کو سمجھیے۔ آج سب سے بڑا میرا اور آپ کا المیہ پوری دنیا کے اندر یہ بات معروف ہو چکی ہے کہ مسلمان وہ ہیں جن کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی، جن کی کوئی اقدار نہیں ہوتی، جن کی کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہیں، جن کی سماجی قدریں نہیں ہیں، جن کی معاشرتی ویلیوز نہیں ہیں، جن کی سوسائٹی کوئی نہیں ہوتی۔ کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ میں اور آپ کرتے ہیں۔ اسلام کی یہ تصویر پوری دنیا کو میں نے اور آپ نے دکھائی ہے۔ اپنے آپ کو بدلیے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو اتنا نیک بنا لیا کہ مسجدیں پورا پورا دن بھری رہتی تھی۔ کیا مسجدیں بھرنے کا نام اسلام ہے؟ اور رمضان کے گزرتے ہی ہماری زندگی کے اوپر اسلام کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں، ہم پھر وہی کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کے بارے میں یہ تصور کر لو گے، جب اس کے بارے میں ایمان رکھ لو گے، یقین کر لو گے، احفظ اللہ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تم اپنے آپ کو ہر گناہ سے اس وجہ سے بچا لو گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اب تمہیں ضرورت پڑی ہے، تم کسی شدید بیماری کا شکار ہو گئے ہو، تم مالی طور پہ کمزور ہو گئے ہو، تمہارے اوپر کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی فلڈ، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تمہارے ساتھ، تجدہ تجاہک، اب تم اللہ کو بلاؤ گے تو اللہ تمہارے سامنے ہوگا۔ اب اللہ تمہارے سامنے ہوگا کیونکہ اب تمہیں ضرورت ہے۔ یہ اللہ کو یاد رکھنے کا نتیجہ ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ صرف رمضان میں مسلمان نہیں بنتے، پھر وہ پوری زندگی کے لیے مسلمان بن جاتے ہیں، پھر وہ پوری زندگی کے لیے ہر چیز سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں صحابہ کرام کے اوپر نازل ہوتے تھے نا، دنیا میں اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے ان کو قیامت والے دن خوشخبری دیں گے، اللہ تخافوا، آج کوئی ڈر نہیں ہے۔ خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ انسان کو اپنے فیوچر کا، مستقبل کا، آگے کیا ہونے والا ہے۔ ڈونٹ وری، نو پرابلم، بے فکر ہو جاؤ، آگے کچھ نہیں ہے، آگے جنتیں ہیں۔ اور اس کے بعد ولا تحزنوا، پیچھے جو کچھ بھی رہ گیا وہ چھوڑو، اس کو، اس سے آگے جو ملنے والا وہ بہت بڑا ہے۔ وہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کسی قسم کا خوف نہیں، امن ہی امن ہے۔ اب پیچھے جو کچھ بھی رہ گیا اس کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مت سوچو کہ پیچھے تو میرے پاس بہت بڑی بڑی، میں اربوں کا مالک تھا، بلینز کا مالک تھا، نہیں، آگے جو ایک نعمت ملنے والی ہے پوری دنیا کی تمام آسائشوں کو بھلا دے گی۔ یہ کب ہے؟ جب کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، پھر زندگی اسی کے مطابق گزار دی۔ اور اس کے بعد وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا دنیا میں کبھی تذکرہ ہوتا تھا اور تم سمجھتے تھے کہ مولوی سارا دن پتہ نہیں کیا جنت جنت کرتے رہتے ہیں، جنت پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ جنت تو وہ ہے جیسے ہم لگژریس لائف گزار رہے ہیں۔ وہ جنت جس کا تذکرہ کبھی دنیا میں ہوتا تھا نا، اب وہ جنت کے تم مالک بنا دیے گئے ہو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی وجہ سے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو جو کچھ میں نے بیان کیا ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔